اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آرگنائزنگ فنکشن سے ریلیٹڈ ہے، اور آرگنائزنگ فنکشن میں ہم نے آرگنائزیشن اسٹرکچر کے بارے میں پڑھا کہ آرگنائزیشن اسٹرکچر میں ہم جو ہے رولز ایک سسٹم ڈیفائن کرتے ہیں، اس سسٹم میں سارے رولز اینڈ ریگولیشن ہم اس میں آئیڈینٹیفیکیشن آف ایکٹیویٹیز اور پھر ان ایکٹیویٹیز کو گروپ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہر ایک کو رولز اینڈ ڈیلیگیشن جو ہے وہ اسائن کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے اسپین آف مینجمنٹ کے بارے میں پڑھ لیا کہ اس میں جو ہمارے پاس لیولز ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں وہ ہم کس طرح ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور آرگنائزیشن میں ہم فلیٹ سٹرکچر بناتے ہیں یا ٹال سٹرکچر بناتے ہیں، تو اس کے ڈیسیجن کے مطابق بھی ہم نے سٹرکچر جو ہے وہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ مینیجر جو ہے وہ کتنے سبارڈینیٹ کو ہینڈل کر سکتا ہے، کس طرح مینیجر کی کمپلیکسٹی کو کم کی جاتی ہے، تو وہ ہم نے آرگنائزیشن سٹرکچر کی جو ڈیزائن ہے وہ بھی ہم نے اسپین آف مینجمنٹ میں پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آرگنائزیشن سٹرکچر ڈیزائن میں ڈپارٹمنٹلائزیشن سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ڈپارٹمنٹلائزیشن کیا ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹلائزیشن refers to the process of grouping activities into department۔ ڈپارٹمنٹلائزیشن جو ہے یا ڈپارٹمنٹلائزیشن جو ہے ہمارے پاس ایک پروسیس کو ریفر کرتا ہے۔ یہ وہ پروسیس ہے جس میں ہم گروپ کرتے ہیں ایکٹیویٹیز کو، گروپ کرتے ہیں ڈفرینٹ فنکشنز کو جو کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوتے ہیں آرگنائزیشن سے، آرگنائزنگ فنکشن میں۔ تو اس ایکٹیویٹیز کو، ان فنکشن کو، ان ڈیوٹیز کو جب ہم گروپ کرتے ہیں انٹو ڈپارٹمنٹ، تو اس کو ہم ڈپارٹمنٹلائزیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈپارٹمنٹلائزیشن اس پروسیس کو ریفر کیا جاتا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو، ڈفرینٹ فنکشنز کو، ڈفرینٹ ڈیوٹیز، ٹاسک اینڈ رسپانسبلٹیز کو ہم گروپ کرتے ہیں ایک ڈپارٹمنٹ میں، ٹھیک ہے۔ کیوں، مقصد کیا ہے اس ڈپارٹمنٹلائزیشن کا، واٹ از دی پرپز آف ڈپارٹمنٹلائزیشن ان آرگنائزیشن؟ تو پرپز یہ ہے کہ ڈویژن آف لیبر، ہم اس میں لیبر کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، which creates specialist who needs coordination، اور پھر ہم اس میں کیا کرتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں ایک کوآرڈینیٹڈ انوائرمنٹ کو جس میں اسپیشلسٹ، ایکسپیرینس لوگ، پروفیشنل لوگ آپس میں مل کے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، آپس میں مل کے انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اور اس سے ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے جس میں لیبر کو ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اور پھر ہم ان کو کوآرڈینیٹ کر لیتے ہیں، آپس میں لنک کر لیتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، this coordination in facilitating by grouping specialists together in a department، اور پھر اس کو اور بھی آسان بنانے کے لیے، اور بھی زیادہ کوآرڈینیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پھر ہم گروپ کرتے ہیں ان اسپیشلسٹ کو، جمع کرتے ہیں ان اسپیشلسٹ کو، کس میں، ایک ڈپارٹمنٹ میں، ٹھیک ہے۔ ایک ڈپارٹمنٹ میں ہم ان اسپیشلسٹ کو جمع کر لیتے ہیں۔ جس طریقے سے فار ایگزامپل اگر ہم انگلش ڈپارٹمنٹ کی بات لیتے ہیں تو انگلش ڈپارٹمنٹ میں کیا ہے، ہمارے پاس ڈفرینٹ اسپیشلسٹ کورسز ہیں، ٹھیک ہے، جس میں گرامیٹکس آ گیا، ٹھیک ہے، جس میں لٹریچر آ گیا، جس میں سٹوری ٹیلنگ، سٹوری رائٹنگ آ گیا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ڈرامہ رائٹنگ آ گیا، اس طریقے سے ایسے رائٹنگ۔ تو یہ سب ایکٹیویٹیز ہم کیا کرتے ہیں، ان کے اسپیشلسٹ کو ایک گروپ کی شکل میں ہم انگلش ڈپارٹمنٹ میں ان کو لے جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ یہ اپنے ایکٹیویٹیز اور اپنے فنکشن کو ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے یہ کیا کر سکیں، پرفارم کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سمپل ورڈز ڈپارٹمنٹلائزیشن ہمارے پاس گروپنگ آف ایکٹیویٹیز ہیں جس میں ہم
होमोजेनियस एक्टिविटीज, सिमिलर एक्टिविटीज जिनका नेचर सेम होता है, जिनका ऑब्जेक्टिव सेम होता है, उन एक्टिविटीज को, उन फंक्शंस को हम ग्रुप करते हैं और उसको हम एक डिपार्टमेंट की शक्ल दे देते हैं, और इस डिपार्टमेंट की शक्ल देने को हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट इज आल्सो अ लॉजिकल यूनिट। ठीक है, डिपार्टमेंट इज द लॉजिकल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम जब लॉजिकल यूनिट का क्या मतलब है, वो यूनिट जिसकी कोई बेस हो, जिसकी कोई बुनियाद हो। ठीक है, अब डिपार्टमेंट जो है इसकी एक बेस है। क्या बेस है कि हम यहाँ पे लोगों को जमा करते हैं जिनकी सिमिलर नेचर होती हैं, और वो सब आपस में मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करके एक फंक्शन या एक ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम टॉपिक है वो है डिपार्टमेंटलाइजेशन के टाइप्स। ठीक है, डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय टाइप। हमारे पास जो है वो 5-6 टाइप के डिपार्टमेंटलाइजेशन है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है वो है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या है? ग्रुपिंग जॉब्स बाय फंक्शंस परफॉर्म। हम एक्टिविटीज को ग्रुप करते हैं, हम एक्टिविटीज को जो है वो एक जगह पे जमा करते हैं। ठीक है, किस मकसद के लिए? ताकि हम उसको एक डिपार्टमेंट की शक्ल दे सकें। ठीक है, तो फंक्शनल अप्रोच में हम क्या करते हैं कि जो भी फंक्शन हमने परफॉर्म करना है उस फंक्शन के मुताबिक हम एक्टिविटीज को ग्रुप करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम आईटी डिपार्टमेंट की एग्जांपल लेते हैं, तो आईटी डिपार्टमेंट में जितने भी फंक्शन परफॉर्म होंगे वो कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। अगर आप प्रिंटिंग की बात करें, अगर आप इंटरनेट सर्च की बात करें, अगर आप विंडो इंस्टॉलेशन की बात करें, अगर आप फोटोशॉप की बात करें, अगर आप जो है ईमेल मार्केटिंग की बात करें, इस तरीके से और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आईटी, जो कंप्यूटर से रिलेटेड होती हैं, तो वो सारे फंक्शन आप लोग आईटी डिपार्टमेंट या कंप्यूटर लैब में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय प्रोसेस। बाय प्रोसेस क्या है? ग्रुपिंग जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और कस्टमर फ्लो। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम काम को प्रोडक्ट या कस्टमर की फ्लो के मुताबिक, ठीक है, जिस तरीके से कस्टमर आ रहे होते हैं और कस्टमर को हम डील कर रहे होते हैं, उसी के मुताबिक हम जो है कस्टमर्स को या एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो बाय प्रोसेस हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट या ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर फ्लो हम एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि टेक आउट की एग्जांपल, टेक आउट क्या है कि वहाँ पे लोग आते हैं, कस्टमर आते हैं और वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा टेक आउट या ड्राइव थ्रू, कि वहाँ से आप गुजरो, ड्राइव करो और वहाँ से आप प्रोडक्ट को क्या कर लो, परचेज कर लो, प्रोडक्ट को हासिल कर लो और उसको यूटिलाइज कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से ड्राइव थ्रू की भी एग्जांपल है प्रोसेस की। इस तरीके से हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक चीज़ जब बन रही होती है, प्रोड्यूस हो रही होती है, तो वो लाइन वाइज प्रोड्यूस हो रहे थे। जैसे कि अगर हम गाड़ी की एग्जांपल लें, तो गाड़ी जब प्रोड्यूस हो रही होती है तो पहले उसकी बॉडी बनती है। ठीक है, फिर उसके बाद बॉडी पार्ट जो है उसको असेंबल किया जाता है, उसको गाड़ी की शक्ल में बना दी जाती है। ठीक है, फिर उसमें इंजन जो है वो फिक्स किया जाता है, उसमें टायर्स वगैरह फिक्स कर दिए जाते हैं। ठीक है, उसमें शीशे वगैरह ये सब चीज़ें, फिर उसके बाद उसको कलर कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये एक प्रोडक्ट जो होते हैं, ये गाड़ी जो होती है, ये फ्लो कर रही होती है और फ्लो के मुताबिक उस पर वो काम हो रहा होता है। ठीक है, जिस तरीके से आपने कार्टून या मूवीज में देखा होगा कि एक मशीन होती है, वो चल रही होती है और उसमें एक प्रोडक्ट जो है वो जा रहा होता है और हर एक बंदा जो है उसकी अपनी उसके मुताबिक जो है उस पर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये प्रोसेस की एग्जांपल है कि एक प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को या और प्रोसेस के थ्रू हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। ठीक है,
इस तरीके से नेक्स्ट वन है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ग्रुपिंग जॉब्स बाय प्रोडक्ट लाइन। हम इसमें ग्रुप करते हैं डिफरेंट जॉब्स को, डिफरेंट एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन की एग्जांपल क्या है, जिस तरीके से मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ सैमसंग की। ठीक है, अब सैमसंग कंपनी क्या करती है, सैमसंग कंपनी जो है वो मोबाइल भी बनाती है, सैमसंग कंपनी क्या करती है, टेलीविजन भी बनाती है। ठीक है, सैमसंग कंपनी क्या करती है, कैमरेज भी बनाती है, सैमसंग क्या करती है, लैपटॉप भी बनाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम एग्जांपल लें मोबाइल्स की, कैमरास की, लैपटॉप की, ठीक है, इस तरीके से हम टेलीविजन की एग्जांपल लें, तो इन सब एक्टिविटीज को डिपार्टमेंट किया जाता है, इन सब प्रोडक्शन को जो है वो, प्रोडक्ट लाइन को जो है वो डिपार्टमेंट किया जाता है। ठीक है, मोबाइल डिपार्टमेंट सैमसंग का अलग होगा, इस तरीके से कंप्यूटर डिपार्टमेंट सैमसंग का अलग होगा, लैपटॉप डिपार्टमेंट, टेलीविजन डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट इनके अलग अलग होंगे। क्यों अलग होंगे, ताकि हम इसको फैसिलिटेट कर सकें, उसमें वही लोग आ सकें जो लोग क्या कर सकते हैं, लैपटॉप से एंगेज होते हैं, लैपटॉप के साथ इन टच होते हैं। ठीक है, इस तरीके से बाय कस्टमर की एग्जांपल लेते हैं, हम एक्टिविटीज को ग्रुप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, बेसिस ऑफ कस्टमर नीड्स एंड वांट्स एंड बेसिस ऑन द टाइप ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, अब जिस तरीके से आप लोग बैंक्स में देखते हो, तो बैंक्स में हम कस्टमर के टाइप पे डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अकाउंट का नेम सुना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, PL अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरीके से दूसरा है सेविंग अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से तीसरा है बिजनेस अकाउंट, इस तरीके से चौथा है कमर्शियल अकाउंट, इस तरीके से पांचवा है एग्रीकल्चर अकाउंट, इस तरीके से बहुत से और भी अकाउंट्स आप लोगों को मिलेंगे। तो ये नेचर ऑफ कस्टमर्स के मुताबिक क्या किए जाते हैं, ये अकाउंट्स बनाए जाते हैं। इस तरीके से अगर आप किसी कंपनी के पास जाएं, जिस तरीके से अगर आप लोग देखें तो हायर कंपनी, फॉर एग्जांपल या पिछले हमने जो सैमसंग की बात कर ली, तो सैमसंग क्या करती है, सैमसंग गवर्नमेंट के लिए प्रोडक्ट बनाती है, कॉर्पोरेट कस्टमर अलग हैं। इस तरीके से सप्लायर्स या होलसेलर्स के लिए वो प्रोडक्ट बनाती हैं, डीलर्स के लिए वो अलग हैं। ठीक है, इस तरीके से आम कस्टमर, इंडिविजुअल कस्टमर के लिए बनाती हैं, तो वो अलग है। तो ये हर एक बंदे की नीड्स एंड वांट्स को देखते हुए वो क्या करती है, प्रोडक्ट बनाती है। अब कस्टमर्स के मुताबिक किस तरीके से डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ डील करते हैं, गवर्नमेंट के साथ जो है वो डीलिंग करते हैं, तो वो अलग डिपार्टमेंट होगा। अगर सप्लायर्स रिटेलर के साथ डीलिंग करते हैं तो वो अलग डिपार्टमेंट होगा। इस तरीके से कस्टमर इंडिविजुअल के साथ करते हैं तो वो अलग। ठीक है, तो हर किसी को अपनी अपनी स्पेशलिटी के मुताबिक दी होती है। ठीक है, अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, जियोग्राफी के बेस पे हम क्या करते हैं, या टेरिटरी के बेस पे हम जॉब्स को डिवाइड करते हैं। जिस तरीके से आप लोग देखते हैं तो पाकिस्तान में जो है वो ज्योग्राफी के मुताबिक 4 एरियाज है, माउंटेन एरियाज हैं। ठीक है, इस तरीके से प्लेन लैंड है, इस तरीके से फॉरेस्ट्री एरिया है, या इस तरीके से नॉर्थ साउथ वेस्ट की एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ठीक है, तो उसी के मुताबिक हम लोगों ने क्या की होती है, डिपार्टमेंटलाइजेशन की होती है। जिस तरीके से अगर आप सुई नॉर्दर्न गैस की एग्जांपल लें, सुई नॉर्दर्न गैस, सुई साउदर्न गैस। ठीक है, तो हर एक एरिया के लिए उन्होंने अपना डिपार्टमेंट बनाया हुआ है ताकि वो आसानी से उनको हैंडल कर सके। ठीक है, अब ये जितने, अच्छा, यहाँ पे अगर हम फर्स्ट फंक्शनल डिपार्टमेंट की बात करें तो फंक्शनल डिपार्टमेंट में आप देखें तो प्रेसिडेंट है। ठीक है, इस तरीके से मार्केटिंग है, मार्केटिंग आप अपने फंक्शन परफॉर्म करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने फंक्शन, प्रोडक्शन अपने फंक्शन, इस तरीके से IT डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, तो हर एक डिपार्टमेंट क्या करता है, अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करता है और वो उसी के मुताबिक हम उनकी डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात करें तो प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन में देखें तो कॉस्मेटिक्स की बात हो रही है। ठीक है, क्लॉथिंग की बात हो रही है, अप्लायंसेस की बात हो रही है। अब प्रोडक्ट जो है
وہ ہمارے پاس ایک کمپنی ہے جو کہ ڈفرینٹ کائنڈ آف پروڈکٹ بناتی ہے. فار ایگزامپل اگر ایک کمپنی ہے، فار ایگزامپل ہم لیتے ہیں باٹا کی، چلو یہ باٹا ایک کمپنی ہے جو کہ کاسمیٹکس بھی بناتی ہے، جو کہ فار ایگزامپل ہم نے لیا کہ کاسمیٹکس بھی بنا رہی ہے، کلودنگ بھی بنا رہی ہے، اپلائنسز بھی بنا رہی ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، کاسمیٹکس کے لیے اپنے ایکسپرٹس ہوں گے، اپنے لوگ ہوں گے، اپنے ایکسپیرینس بندے ہوں گے. اس طریقے سے کلودنگ کے لیے اپنے ایکسپرٹ اور اپنے ایکسپیرینس لوگ ہوں گے. اس طریقے سے اپلائنسز کے لیے اپنے، ٹھیک ہے، تو ہر ایک چیز کے لیے اپنے ہوں گے. اور یہ ایک کمپنی کا جو ہے وہ چارٹ ہے، آرگنائزیشن چارٹ، جس میں پریزیڈنٹ ہے اور سب ان مینیجرز نے کیا کرنا ہے، پریزیڈنٹ کو رسپانس کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے جیوگرافیکل ڈپارٹمنٹلائزیشن کی میں نے بات کی تھی، سینٹرل، نارتھ ویسٹ اینڈ ساؤتھ ویسٹ. ٹھیک ہے. اس طریقے سے اگر آپ سوئی ناردرن گیس اور سوئی ساؤدرن گیس کی ایگزامپل لیں تو وہ آپ کے لیے اور بھی زیادہ کلیئر ہو جائے گی. اچھا، یہ کیوں جیوگرافیکل بیس پہ کرتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اب ساؤدرن لوگوں کا کلچر ڈفرینٹ ہوگا نارتھ ویسٹ سے، اور سینٹرل کا ڈفرینٹ ہوگا ان دونوں سے. تو یہ وہاں پہ ان لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، ان اسپیشلسٹ کو ہائر کرتے ہیں جو کہ اس میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جو کہ ان لوگوں کے نیچرز کو جانتے ہیں، جو کہ ان لوگوں کے کلچر کو جانتے ہیں، جو کہ ان لوگوں کے بیہیویئر کو جانتے ہیں، تاکہ اسی کے مطابق پلاننگ کر سکیں اور اسی کے مطابق ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پروسیس ڈپارٹمنٹلائزیشن کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ریسیونگ ہے، سیونگ ہے اور شپنگ ہے. ٹھیک ہے. ورک فلو کی جس طرح میں نے آپ بات کی، اب ایک چیز آ رہی ہے، ریسیو ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس پہ کام ہو گیا، پروڈکشن ہو گئی ہے اس پہ، اور فنیشنگ کے بعد اس کو شپنگ میں لے گئے ہیں. تو یہ پروسیس ہے کہ ایک فلو میں ہم کسی بھی کام کو پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل را مٹیریل آ گیا، ٹھیک ہے، اس را مٹیریل سے جو ہے وہ گاڑی بنا دی گئی، اس را مٹیریل سے کپڑے بنا دیے گئے، اور جب کپڑے بن جائے، فنش گڈ بن جائے، تو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، شپنگ چلی جاتی ہے اور اس پہ کام ہو جاتا ہے اور وہ کسٹمر تک پہنچا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے کسٹمر ڈپارٹمنٹلائزیشن، جس طریقے سے میں نے ایگزامپل دیا آپ لوگوں کو کہ کوئی بھی کمپنی ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ڈیل کرتی ہے، انڈسٹریز کے ساتھ بھی ڈیل کرتی ہے، اور کنزیومر کے ساتھ بھی ڈیل کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے وہ کیا کرتی ہے، پھر اپنے لیے آسانی کے لیے پھر ایسی ڈپارٹمنٹلائزیشن کرتی ہے کہ اس میں جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹ کے لیے الگ سے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ الگ سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے انڈسٹریز یا ہول سیلر یا ڈیلر کے ساتھ الگ سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اور کسٹمر کے لیے الگ سے ڈیل پلاننگ اینڈ پالیسی جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس چارٹ ہے ایک، جس میں ہم نے ڈائیگرام کے ذریعے فنکشنل ڈپارٹمنٹلائزیشن کو سمجھا، پروڈکٹ ڈپارٹمنٹلائزیشن، جیوگرافیکل، پروسیس اینڈ کسٹمر ڈپارٹمنٹلائزیشن کو ہم نے کلیئرلی ڈائیگرام کے ذریعے. اچھا، آرگنائزیشن اسٹرکچر ڈیزائن کے لیے پھر ہم دو مین فیکٹرز کو دیکھتے ہیں، ایک ہے سینٹرلائزیشن اور دوسرا ہے ڈی سینٹرلائزیشن. سینٹرلائزیشن اور ڈی سینٹرلائزیشن پریویس فیکٹر ڈیٹرمائننگ میں بھی ہم پڑھ چکے تھے کہ آرگنائزیشن کا اسٹرکچر ڈیزائن کرنے کے لیے کہ سپین کیسا ہو، کیسا نہ ہو، تو اس کی ڈیزائننگ کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں، سینٹرلائزیشن یا ڈگری آف ڈی سینٹرلائزیشن کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سینٹرلائزیشن ہمیں کیا بتاتا ہے، the degree to which decision making is concentrated at upper level in the organization. تو ڈگری یا جو شدت ہے، شدت آف ڈیسیجن میکنگ ہے، شدت آف میکنگ چوائسز ہے، اگر وہ اپر لیول پہ کنسنٹریٹ کرتی ہے، اگر زیادہ سے زیادہ وہ اپر لیول کی طرف ہوتی ہے ہماری ڈیسیجن میکنگ، تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سینٹرلائز آرگنائزیشن ہے. اگر تو ڈیسیجن میکنگ ٹاپ مینجمنٹ خود دینا چاہتی ہے کہ ہم خود ڈیسیجن میکنگ لیں اور باقی لوگ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کریں، ٹھیک ہے، اس آرڈر کو فالو کریں، تو پھر ہم اس کو سینٹرلائز آرگنائزیشن سسٹم کہتے ہیں یا سینٹرلائز آرگنائزیشن اسٹرکچر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا کرتے ہیں، آرگنائزیشن ان وچ ٹاپ مینیجر میک آل ڈیسیجن اینڈ لوور لیول امپلائی سمپلی کیری آؤٹ دوز آرڈرز. ٹھیک ہے. ٹاپ مینجمنٹ جتنی بھی ڈیسیجن ہوتی ہیں وہ پرفارم کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان آرڈرز کو پھر لو لیول والے امپلائی جو ہیں ان کو فالو کرتے ہیں. اس کی جو
میجر اگزامپل ہے، ایگزیکٹ ایگزامپل ہے وہ آپ کو آرمی کی یا جو جتنے بھی سیکورٹی ادارے ہیں ان کی دوں گا، کیونکہ وہ ساری آرگنائزیشن جو ہوتی ہے وہ سینٹرلائز آرگنائزیشن اسٹرکچر پہ سینٹرلائز آرگنائزیشن ڈیزائن ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے، اور ہر ایک آرڈر جو ہوتا ہے وہ اوپر سے آتا ہے اور جسٹ اس کو لوور امپلائی جو ہے ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، اگر آپ کنٹری میں انٹری کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے آرڈر آیا ہوا ہے کہ کوئی بھی لوگ جو ہے، کوئی بھی بندہ وہ یہاں سے وداؤٹ انٹری یا وداؤٹ آئی ڈی کارڈ یا وداؤٹ اینی تھنگ یہاں سے نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم سینٹرلائز سسٹم میں ان چیزوں کو زیادہ تر ہم ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پھر آگے ہم ڈی سینٹرلائز کی طرف جاتے ہیں. ڈی سینٹرلائز میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو organization in which decision making is pushed down to the manager who are closest to the action. تو یہاں پہ ڈی سینٹرلائزیشن میں کیا ہو جاتا ہے کہ وہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ پش ڈاؤن ہو جاتی ہے. پش ڈاؤن مطلب کہ ان لوگوں تک پہنچ جاتی ہے ڈیسیجن میکنگ جو کہ زیادہ تر انوالو ہوتے ہیں. زیادہ تر انوالو کس چیز میں ہوتے ہیں؟ زیادہ تر انوالو جو ہیں وہ لو لیول ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ ان مینیجر کے پاس چلے جاتے ہیں اور پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ تر سے زیادہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ لو لیول سٹاف کے ساتھ بنائی جائے. لو لیول سٹاف کے ساتھ اس وجہ سے بنائی جائے تاکہ اس کام کو جو ہے ایکوریٹلی اور افیکٹولی جو ہے یہ لوگ ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی اس کو اچیو کر سکیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آرگنائزیشن کی جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے وہ پش ڈاؤن ہو جاتی ہے ان لوگوں کے پاس جو کہ کلوزلی ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ایکشن اپنے ڈائریکٹ پرفارم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم نے ڈی سینٹرلائز کو اسٹڈی کیا. ڈی سینٹرلائز وہ آرگنائزیشن ہوتی ہیں، ڈی سینٹرلائز آرگنائزیشن کی اگزامپل یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی آرگنائزیشن ریلیٹڈ ٹو کسٹمرز ہوتی ہے، وہ آرگنائزیشن جو کلوزلی کسٹمر کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہے، وہ آرگنائزیشن جو کلوزلی کسٹمر کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، تو ان آرگنائزیشن کے لیے جو ہے یہ ڈی سینٹرلائز سسٹم ہونے چاہیے. اس وجہ سے کیونکہ جتنی بھی لو لیول کے امپلائیز ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ اویئر ہوتے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ جانتے ہیں کسٹمر کے بارے میں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کون سا پروڈکٹ ہونا چاہیے اور کون سا پروڈکٹ نہیں ہونا چاہیے، کون سا پروڈکٹ جو ہے وہ کسٹمر کے بینیفٹ کے لیے ہوگا اور کون سا پروڈکٹ جو ہے وہ کسٹمر کے بینیفٹ کے لیے نہیں ہوگا، کیا کیا چینجز لانی چاہیے، کیا پالیسی میں چینجز لانی چاہیے. تو وہ سب چیزیں کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈی سینٹرلائز سسٹم میں وہ جو ڈیسیجن میکنگ پاور ہوتی ہے وہ لوور سٹاف کے پاس چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ لوگ کسٹمر کے ساتھ اور جتنے بھی آرگنائزیشن کے بینیفٹس ہوتے ہیں، فیورز ہوتے ہیں، ان کو آسانی سے یہ لوگ ڈیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز جو کہ آرگنائزیشن سٹرکچر میں ہوتی ہے کہ سٹرکچر کو ڈیزائن کرنے کے لیے، وہ ہوتی ہے ہمارے پاس امپلائی امپاورمنٹ. امپلائیز امپاورمنٹ میں ڈیسیجن میکنگ پاور جو ہوتی ہے، مطلب زیادہ سے زیادہ جو ڈیسیجن ہوتا ہے، پاور ہوتا ہے، وہ امپلائیز کو دے دیا جاتا ہے کہ امپلائیز جو ہے وہ خود ہی ڈیسیجن میکنگ کریں، خود ہی اپنے لیے گول ڈیسائیڈ کریں، خود ہی اپنے لیے آبجیکٹیو سیٹ کریں، اور اس آبجیکٹیو سیٹ سے، اس آبجیکٹیو کو سیٹ کرنے سے آرگنائزیشن جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو بہت سی آرگنائزیشن اسٹرکچر جو ہے وہ امپلائی امپاورمنٹ پہ فوکس کرتی ہے. وہ ایسا اسٹرکچر ڈیزائن کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ جس میں امپلائیز کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ملے اور اس سے بینیفٹ سے آرگنائزیشن کو بھی فائدہ ملے، ٹھیک ہے. تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اگر سینٹرلائز کی طرف جائے گی تو کیا کیا ایفیکٹس ہیں، وہ امپیکٹس آرگنائزیشن پہ آئیں گے، اور اگر ڈی سینٹرلائزیشن کی طرف جائیں گے تو کیا کیا ایفیکٹ جو ہیں، امپیکٹ وہ آرگنائزیشن پہ آ سکتا ہے. اچھا، اگر ہم مور سینٹرلائزیشن کی طرف جائیں گے تو انوائرمنٹ ہمارے پاس اسٹیبل ہوگا. انوائرمنٹ اسٹیبل مینس
کانفلکٹ جو ہوں گے وہ بہت ہی کم ارائز ہوں گے، کیونکہ اوپر سے جب آرڈر آ جاتا ہے تو اس آرڈر کو پھر آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لوور لیول مینیجر آر ناٹ کیپیبل اور ایکسپیرینس ایز اپر مینیجرس. یہاں پہ پھر لوور لیول جو ہے وہ اگر کیپیبل نہ ہو، لوور لیول اگر ایکسپیرینس نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ڈیسیجن میکنگ صرف اپر لیول مینیجرز کے ساتھ ہی رکھنی ہے. تو آپ نے کیپیبلٹی آف لو لیول مینیجرز کو دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. لوور لیول مینیجر ڈو ناٹ وانٹ ٹو ہیو سی ان ڈیسیجن میکنگ. اگر لوور لیول کو کچھ فار ایگزامپل لوور لیول اگر کچھ نہیں کہنا چاہتے، لوور لیول اگر کوئی پارٹیسپیشن نہیں کرنا چاہتے، تو وہ آرگنائزیشن جو ہے پھر سینٹرلائزیشن کی طرف چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جس طریقے سے لوور لیول کچھ انٹرسٹ نہیں لیتے ڈیسیجن میکنگ میں یا کوئی بھی آبجیکٹیو سیٹ کرنے میں. اچھا، ڈیسیجن آر ریلیٹیولی مائنر. اگر ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ چھوٹی سی لیول پہ ہو یا چھوٹی ہو ڈیسیجن میکنگ، مینس کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آسانی سے اپر لیول والے ڈسکس کر سکتے ہیں اور اس پہ لوور لیول کو آسانی سے ایگری کیا جا سکتا ہے، تو پھر بھی سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، آرگنائزیشن کی کرائسس اور یا فیلئر ہونے کا خطرہ آ جاتا ہے. آرگنائزیشن میں کرائسس ہوتے ہیں یا کمپنی فیلئر کی طرف چلی جاتی ہے، تو تب بھی سینٹرلائز سسٹم کو یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کمپنی از لارج. اگر کمپنی بڑی ہو، سائز میں بڑی ہو، امپلائیز اس میں زیادہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر آرگنائزیشن کیا کرتی ہے، سینٹرلائزیشن کی طرف جائے گی. کیونکہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے، اگر زیادہ لوگوں تک ڈیسیجن میکنگ چلی جاتی ہے تو اس سے پھر کیا ہو جائے گی، بائسنس، ایمبیگوٹی آ جائے گی کہ کوئی چیز ہمارے پاس کلیئر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ کیا ہے، افیکٹو امپلیمنٹیشن آف کمپنی اسٹریٹجی ڈیپینڈ آن مینیجر ریٹیننگ سے اوور وٹ ہیپنس. تو افیکٹو امپلیمنٹیشن کے لیے کہ ہم کمپنیز کی اسٹریٹجیز کو ہم کیا کریں، افیکٹو بنائیں. ٹھیک ہے. تو یہ تب ڈیپینڈ کرے گا جب مینیجرز کو ریٹین رکھا جائے گا، مینجمنٹ کو کنٹرول رکھا جائے گا، مینیجر کو ان ہینڈ رکھا جائے گا کہ واٹ ول ہیپن. ٹھیک ہے، کیا ہوگا. تو جب آپ سینٹرلائزیشن لانا چاہتے ہیں تو اسٹریٹجیز، کمپنی کی اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کریں گے، کمپنی کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کریں گے، اور مینیجرز کو آپ لوگ ریٹین رکھیں گے، مینیجرز کی جو پاور ہے اس کو آپ ریٹین رکھیں گے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے بھی ہم جو ہے مور سینٹرلائزیشن کی طرف جاتے ہیں. اچھا، مور ڈیسینٹرلائزیشن کب ہوگا، جب انوائرمنٹ کمپلیکس ہوگا یا انسرٹن ہوگا. انوائرمنٹ کمپلیکس یا انسرٹن کا کیا مطلب ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہو، تیزی سے چینج ہو رہا ہو، سیزن وائز چینج ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. یا آپ کو پتہ نہ ہو کہ انوائرمنٹ میں کیا کیا ہوگا فیوچر میں. تو انسرٹن انوائرمنٹ کے لیے پھر ہمیں ڈی سینٹرلائزیشن کی ضرورت پڑے گی. ان لوگوں کی ضرورت پڑے گی جو کہ انوائرمنٹ سے باخبر ہوتے ہیں، جن کے پاس انوائرمنٹ کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے. تو مور سینٹرلائزیشن جو ہے، مور ڈی سینٹرلائزیشن اپوزٹ ہے سینٹرلائزیشن کی. تو جتنے بھی پوائنٹ ہم نے پریویس پڑھ لیے تو ان پوائنٹ کو اپوزٹ کریں گے تو وہ آپ کے پاس ڈی سینٹرلائزیشن. اب یہاں پہ دیکھیں سیکنڈ لائن میں مور کیپیبل ہے آپ کے پاس لوور لیول، تو پھر آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لوور لیول وانٹ اے وائس. لوور لیول اگر وائس ریز کرنا چاہتے ہیں تو تب ہم جو ہے ڈیسیجن میکنگ کو لوور لیول کو الاؤ کریں گے اگر وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. ڈیسیجن آر سگنیفیکنٹ. اگر ڈیسیجن کی وجہ سے کافی چینجز آ سکتی ہیں، اگر لو لیول کی ڈیسیجن کی وجہ سے آرگنائزیشن کا پروفٹ انکریز ہو سکتا ہے، سیلز انکریز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. پروفٹ، سیلز یا امیج انکریز ہو سکتی ہے، تو پھر جو ہے آپ ڈیسیجن میکنگ میں لوور لیول کو بھی، لوور لیول اپنے میں خود سے انوالو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کارپوریٹ کلچر از اوپن آف allowing manager to say in what happened. کارپوریٹ کلچر اگر الاؤ کرتا ہے لوور لیول مینیجرز کو یا مینیجرز کو کہ وہ کچھ کہیں کہ what will happen، کیا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، تو پھر بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. کمپنی از جیوگرافیکلی ڈسپرس. کمپنی اگر جیوگرافیکلی ڈسپرس ہے، ایکسپینڈڈ ہے، ایکسپینڈ مطلب ڈفرینٹ سٹیز میں ہے،
تو پھر ہر سٹی کو خود اپنا اختیار ہوگا کہ وہ اپنے لیے ڈیسیجن میکنگ کرے، اپنے لیے پلاننگ کرے. کیونکہ ہر بندے کی کلچر، ہر ایریا کی کلچر، جیسے کہ ہم نے جو ریفٹل اس میں پڑھا ڈپارٹمنٹلائزیشن میں، کہ ہر ایریا کا کلچر، ہر ایریا کا جو تھنکنگ ہے، بیہیویئر ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، وہ دوسرے کلچر سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اگر پالیسی امریکہ میں بن رہی ہے تو وہ پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں ہوگی. اگر ڈیسیجن میکنگ یورپ امریکہ میں بن رہے ہیں تو وہ پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ یہاں کی کلچر، یہاں کی تھنکنگ، یہاں کی بیلیف جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. اور لاسٹ پوائنٹ بھی اس طرح ہے کہ افیکٹو امپلیمنٹیشن آف کمپنی اسٹریٹجی ڈیپینڈ آن مینیجر having involvement and flexibility to make decision. اگر ڈیسیجن میکنگ میں انوالومنٹ کی ضرورت ہو، فلیکسیبلٹی کی ضرورت ہو، اگر آپ اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہو اور اس میں آپ چاہتے ہو کہ اگر کوئی چینجز آ جائیں یا اس کو آسانی سے پرفارم کیا جائے یا اس کو اپنی مرضی سے پرفارم کیا جائے، تو اس میں پھر مینیجر کی انوالومنٹ اور ان کی جو ہے ڈیسیجن میکنگ ان کو بھی دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارا چیپٹر بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے انشاءاللہ. نیکسٹ اس میں ہم فیوچر میں نیکسٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. اور اس وجہ سے کلاسز میں جو ہے لیکچر میں زیادہ اپلوڈ کر رہا ہوں، کیونکہ دن کم ہے اور کالج بھی انشاءاللہ 15 سے اوپن ہو جائیں گے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے کلاسز ہماری کم رہ جائیں گی اور کورس ہمارا زیادہ ہوگا. تو اس وجہ سے میں ٹاپک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ لیکچر شیئر کر رہا ہوں، تاکہ ہم وقت سے پہلے جو ہے اپنے ٹاپکس کو کور کر لیں. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی کویشچن ہو، گوگل میٹ پہ یا اپنے گروپ میں جو ہے وہ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کویشچن پوچھ سکتے ہیں اینی ٹائم. اور کویشچن پوچھا کریں، ایسی باتیں نہ کیا کریں کہ سر بہت لیکچر ہو گئے اینف اور یہ وہ. اس میں اگر آپ لوگ اپنے ٹائم ضائع کریں گے تو اس سے جو آپ کا ایکچول ورک ہے وہ ختم ہو جائے گا. چاہے جو بھی ہو جائے، 48 لیکچرز ہم نے پورے کرنے ہیں، 48 لیکچرز ہم نے لینے ہیں اس سیمسٹر میں، اور کورس ہم نے یہ سارا کا سارا کورس ہم نے کور کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو میکسیمم 20 سے 30 منٹ کی ویڈیوز ہوتی ہیں، تو یہ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے. تھینک یو.